بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک، بے مثل بے مثال، اپنے ہر فیصلے میں بے خطا، اپنی ہر تدبیر میں بے خطا، اس نے اپنے بے خطا علم سے، اپنی حکمت تدبیر بالغہ سے دنیا کے انسانوں کے لیے ایک قانون بنایا ہے۔ اس قانون کے خلاف کبھی نہ ہو۔ انی اذا اطعت رضیت، یہ اس کا قانون ہے۔ دنیا کے قانون تو بدلتے بدلتے رہتے ہیں، اللہ کا قانون اٹل ہے۔ انی اذا اطعت، میرے بندو جب تم میری مانو گے، رضیت، میں تم پہ راضی ہو جاؤں۔ وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، جب میں راضی ہوں گا تو تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَایَةٌ، اور پھر میری برکت کی کوئی حد کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک قانون ہے۔ اس کی دوسری شق، وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، جب تم میری نافرمانی کرو گے میں ناراض ہو جاؤں۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں ناراض ہوں گا تو میں لعنت برساؤں، لعنت برسے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کسی کو لعنت نہ دو، کسی کو لعنت نہ دو۔ دو لفظوں سے روکا، کہا خبیث مت دو اور لعنت مت، کہ یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے جو نافرمانوں پہ لعنت برساتا ہے، اور کسی کے لیے روا نہیں کہ کسی پر کہے تجھ کے لعنت۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں غصے میں ہوتا ہوں تو لعنت برساتا ہوں۔ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، اور میری لعنت پھر ان کی نسلوں تک چلتی، 7 پشتیں، جیسے جیسے وہ نافرمان پیدا ہوتے رہتے ہیں ویسے ویسے میری ان پر لعنت برستی رہتی۔ اب اس کو قرآن سے دیکھو، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، ہم نے اپنی لعنت کو برسایا بنی اسرائیل پر۔ کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ وہ میرے نافرمان ہو گئے، میرے حکموں کو توڑا۔ یہ ایک جرم، ایک فرد جرم ہے۔ لعنت چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب کوئی کسی پہ لعنت برساتا ہے، جب کسی کو کوئی لعنت دیتا ہے تو وہ لعنت سیدھی اس پہ نہیں جاتی، آسمان زمین کے گرد چکر لگاتی ہے، اور کوئی بھی جب اس کا اہل نہیں ہوتا تو لوٹ کے لعنت برسانے والے پہ آ کے برستا۔ اس لیے اس سے روکا گیا۔ ان پر لعنت برسی، اللہ نے برسائی بنی اسرائیل پر۔ کیوں برسائی؟ ذالک بما عصوا، اس لیے کہ وہ نافرمان ہوئے۔ یعتدون، نافرمانی اگر کچھ چھپ چھپا کے تھوڑی بہت ہو تو اللہ تعالیٰ بھی درگزر فرماتا یعتدون، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ حدوں کو پار کر گئے، وہ حدوں سے وہ پھلنگ گئے۔ یہ ایک سبب۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے۔ اور اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، ہمارے ہاں ایک دستور ہے، ہمارے ہاں کا یہ ایک فتویٰ ہے، عوامی فتویٰ، عوامی شریعت کا
کہ جب تک خود عمل نہ ہو کسی دوسرے کو مت کہو، پہلے خود عمل کرو پھر دوسرے، پہلے خود نیکی کرو پھر اگلے کو نیکی کی کرو، پہلے خود برائی چھوڑو پھر دوسرے کو برائی سے روکو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے بدبخت تھے، خود تو برائی کرتے تھے اوروں کو بھی نہیں روکتے تھے، اگر تم خود کر رہے ہو اوروں کو تو روکو۔ تم لا یتناہون نہیں روکتے تھے عن منکر اس گناہ سے فعلوہ جس کو وہ خود کر رہے ہوتے تھے۔ معلوم ہوا اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے توبہ کرے، معافی مانگے، چھوڑے، لیکن اس کا شراب پینا دوسرے شرابی کو روکنے سے منع نہیں کر سکتا۔ کسی کو روک سکتا ہے نام پیو یا نام پیو بھائی، تو کہنے والا اس سے یہ نہیں کہہ سکتا خود تو پیتے ہو مجھے کیوں روکتے ہو، اس نے بات تو صحیح کی ہے تمہیں۔ نماز نہ پڑھنے والا دوسرے کو کہہ سکتا ہے بھائی نماز پڑھ لے، روزہ نہ رکھنے والا دوسرے کو کہہ سکتا ہے بھائی روزہ رکھ لے۔ لا یتناہون یہ نہیں روکتے تھے عن منکر اس ان گناہوں سے فعلوہ جن کو یہ خود کرتے تھے۔ تو یہ لعنت برسنے کا اللہ تعالیٰ نظام بتا رہا، الا لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس میں تو اب مسلمان بھی لپیٹ میں آ جائیں، جو مسلمان ظلم کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں ظلم کسے کہتے ہیں؟ زمین دبا لی، قتل کر دیا، اس پر جھوٹا کیس کر دیا۔ ماں بہن کی گالی دینا ظلم عظیم ہے، سن رہے ہو؟ کسی کو ماں کی گالی دینا ظلم عظیم ہے، کسی کو بہن کی گالی دینا، بیٹی کی گالی دینا ظلم عظیم ہے۔ اس میں ساری امت گرفتار ہے، 100 میں 100 گالیاں نکالنے والے، کوئی لاکھوں میں ایک زندگی گزر گئی اسی صحرا میں چلتے چلتے دشت نوردی میں، کوئی لاکھوں میں ایک نظر آتا ہے جو گالیاں نہ دیتا ہو، ورنہ کیا نماز پڑھنے والے، داڑیاں رکھنے والے، حج کرنے والے اور رکھنے والے ایسی غلیظ گالیاں دیتے ہیں کہ زمین آسمان کب کپا جاتا ہے۔ جب یہ کسی کو ماں کی گالی دیتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے یوں آ کر۔ اگلا بھی جواب دینے لگ گیا تو اس پر بھی برس رہے، دونوں پر اب یہ برس رہی، کیونکہ جواب دینے والا پھر صرف جواب نہیں دیتا، وہ دو اور ساتھ ملا کے جواب دیتا ہے۔ بدلہ لینا تو جائز ہے، لیکن اگر اس نے ایک کی 2 ملا دی، 2 کی 3 ملا دی تو اب دونوں پر اللہ کی لعنت برس رہی۔ تو یہ اللہ کا اٹل قانون ہے کہ اس کی لعنت برستی ہے نافرمانیوں پر، اور وہ لعنت بعض اوقات یہاں تک چلی جاتی ہے کہ جعل من کونوا قردۃ خاسئین، کہ اللہ نے کئیوں کو بندر بنا دیا، کئیوں کو خنزیر بنا دیا، کئیوں کو پتھر بنا دیا۔ وہ لعنت آگے برستی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، اور عذاب کی خوفناک شکلوں کی لپیٹ میں وہ آتے چلے جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی بادشاہی ہے، للہ ملک السماوات والارض، کوئی اور بھی اس کے ساتھ شریک ہے تو خود اللہ خود اپنے بارے میں ہمیں خبردار کر رہا ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تم سب کا ایک ہی بادشاہ اور معبود ہے، اور کوئی اس کے سوا معبود کوئی نہیں، کوئی اس کے سوا تمہاری حاجت روا کوئی نہیں، وہی ایک ہے جس کے سامنے تمہیں جھکنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی کے سامنے تڑپنا ہے، اسی کو پکارنا ہے، اسی کے سامنے اپنے دکھڑے اور شکوے بیان کرنے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ لا الہ الا ہو، ایک اکیلا اللہ ہے، لہ الاسماء الحسنى، سارے حسین ناموں کا مالک ہے، قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، وہ ایک جس کا دوسرا نہ بن سکتا ہو، اللہ الصمد، وہ احد اس لیے ہے کہ وہ صمد ہے، کہ وہ بے نیاز ہے، میں تو اکیلا نہیں رہ سکتا،
مجھے بچے کی بھی تڑپ پیدا ہوتی ہے، بیوی کا بھی شوق لگتا ہے، ماں باپ کی کا سایہ اور گود بھی میری طلب بن جاتی ہے، دوست احباب بھی میری طلب بن جاتے ہیں، چونکہ میں نیاز مند ہوں، میں بے نیاز نہیں، میں محتاج ہوں، میں غنی نہیں، میری محتاجیاں ہیں، اور جتنی محتاجیاں بڑھتی ہیں اتنے تعلق بڑھتے ہیں، اس لیے بادشاہوں کے تعلق زیادہ ہوتے ہیں، ان کی فوجیں زیادہ، ان کے لشکر، ان کے نوکر، ان کے کام کرنے والے زیادہ، کہ وہ محتاج زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ احد، یا اللہ تو اکیلا کیوں ہے؟ ہاں یا عبادی انی لم اخلقکم لاستأنس بکم من وحشا، میرے بندو میں ایسا اکیلا ہوں، لیکن تمہیں دھوکہ نہ لگ جائے کہ تمہیں پیدا کر کے اس کا جی گھبرا گیا تھا تو تمہیں پیدا کر کے اس کا وہ دل لگانے لگے، اور یار اکیلے میں بور ہو رہے ہیں، چلو یار کو چار دوستوں کو بولا لیں، کسی محفل میں بیٹھ جائیں۔ میرے بندو میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میں تنہائیوں سے اور اپنے اکیلے پن سے گھبرا گیا تھا، اور اس لیے میں نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہارے ساتھ جی لگاؤں۔ دیکھتے نہیں ہو لوگ دعائیں منگوان، جی دعا کرو اللہ اولاد دے، دعا کرو اللہ اولاد دے، دعا کرو اللہ اولاد دے دیں، کیوں ان کو تنہائی کھاتی ہے۔ تو اگر کوئی اولاد ہو، کوئی گود میں ہو، کوئی چون چاں ہو، کوئی شور شرابہ ہو، تو اللہ اس کو دور کر رہا ہے۔ انی لم اخلقکم لاستأنس بکم من وحشا، میں تنہا، میں احد۔ پیچھے مڑ کے دیکھو، تمہیں میری کوئی ابتدا نظر نہیں آ سکتی، آگے نظریں دوڑاؤ، تمہیں میری کوئی انتہا نظر نہیں آ سکتی۔ ابتدا انتہا سے پاک، زمان مکان جگہ سے پاک، تو اتنا اکیلا، اتنا احد، اتنا اکیلا تو جی کیوں کیسے لگاتا ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا انی لم اخلقکم لاستأنس بکم وحشا، میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم میری تنہائیاں مجھے کھا رہی تھی تو تمہیں پیدا کر کے میں جی لگاؤں۔ نہیں، ابتدا سے پاک، ہمیشہ سے احد۔ ولا لاستعین بکم علی امر قد عجزت عنہ، نہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میں کسی کام میں اٹک گیا تھا تو تمہیں پیدا کر کے اپنا کام نکالنا چاہتا تھا۔ آؤ میرے بندو، میرا یہ کام رک گیا، ذرا دھکا لگاؤ۔ جو موٹر والا جا رہا تھا، گاڑی رک گیا، اب بھائی صاحب دھکا لگانا، اب دو چار آدمی دھکا لگاتے ہیں، اس کی چل پڑتی ہے گاڑی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میری گاڑی رکی ہوئی نہیں تھی کہ میں تم سے دھکا لگواتا، اور یا عبادی انی لم اخلقکم لاستکثر بکم من قلہ، میرے بندو میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے کم پڑ گئے تھے، تمہیں پیدا کر کے کمی پوری کرنے کو جی چاہا کہ تم آؤ گے، تم ہوگے، جنات ہوگے، فرشتے ہوں گے، زمین ہوگی، آسمان ہوگا، عرش ہوگا، تو اس سے میرے خزانے پر ہو جائیں گے۔ نہیں، وہ اپنی شہنشاہی کے لیے وہ فرشتوں کا محتاج نہیں، معبود ہونے کے لیے میرے آپ کے سجدوں کا محتاج نہیں، بلندیوں کے لیے عرش کرسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی خزانوں کے لیے زمین کے سونے اور چاندی کا محتاج نہیں، سمندر کے دفینوں کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی بڑائی کبریائی کے لیے میری آپ کی اللہ اکبر کہنے کا محتاج نہیں، وہ اپنے سبوح قدوس ہونے کے لیے میرے آپ کے سبحان اللہ کا محتاج نہیں، اپنی وحدانیت کے لیے میرے لا الہ الا اللہ کہنے کا وہ محتاج نہیں ہے، اپنے خزانوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے وہ زمین، آسمان، عرش، لوح، قلم، کرسی، اللہ کی قسم عرش میرے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، کرسی اللہ کی ضرورت نہیں ہے، لوح اللہ کی ضرورت نہیں ہے، جبریل میکائیل اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو چیونٹی کے بھی محتاج ہیں، یاد رکھنا ہم ان چیونٹیوں کے محتاج ہیں، اگر یہ چیونٹیاں نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ زمین کی زرخیزی کو ختم کر کے رکھ دے، زمین میں جو بھربھرا پن ہے اور زمین جو نرم رہتی ہے وہ ان کیڑے مکوڑوں کی طفیل ہے،
جو تم کہتے ہو یہ کیا اللہ نے پیدا کر دیا ہے، یہ وہ ہیں جس کے تم محتاج ہو، تم تو چیونٹی کا بھی محتاج ہو، اور میرا اللہ جبریل کا بھی محتاج نہیں، وہ عرش کا بھی محتاج نہیں، وہ لوح قلم کرسی جنت اور جہنم کا محتاج نہیں، میکائیل اسرائیل اسرافیل کا محتاج نہیں، شرق و غرب شمال و جنوب کی جہاد سمت میرے آپ کے لیے ہیں، وہ شرق میں ہوتے ہوئے غرب میں بھی ہوتا ہے، غرب میں ہوتے ہوئے شمال میں ہوتا ہے، شمال میں ہوتے ہوئے جنوب میں ہوتا ہے، اوپر ہوتے ہوئے نیچے ہوتا ہے، نیچے ہوتے ہوئے اوپر ہوتا ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کرو گے ادھر اللہ۔ سعید ابن جبیر کو حجاج نے قتل کرنے کا حکم دیا تو ان کا منہ قبلے کی طرف تھا، تو ان کا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرقین، تو اس نے کہا اس کا منہ مشرق کی طرف پھیر دو۔ جب مشرق کی طرف پھیرا تو انہوں نے فرمایا للہ المشرق والمغرب، انہوں نے کہا اس کا منہ شمال کی طرف پھیر دو، انہیں ادھر پھیرا تو انہوں نے کہا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر پھیرو گے میرا اللہ میرے سامنے ہے۔ حجاج تو کیا سمجھتا ہے قبلے سے منہ ہٹ گیا تو میرا اللہ مجھ سے ہٹ گیا، اور بدبخت تو ادھر منہ کر کے مار تو ادھر بھی اللہ، تو ادھر منہ کر کے مار تو ادھر بھی اللہ، تو شمال کو منہ کر کے ذبح کر تو ادھر بھی اللہ، تو جنوب کی طرف منہ پھیر تو ادھر بھی اللہ۔ جب وہ تنگ آ گیا چاروں طرف سے، انہوں نے کہا اس کا منہ زمین کی طرف پھیر دو۔ جب انہوں نے زمین کی طرف پھیرا تو انہوں نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی میں۔ واہ کیا لوگ تھے! کبھی تو بڑا رونا آتا ہے، یا اللہ ہم تو انسانیت کے اوپر بوجھ ہیں، انسان ہونا ہماری وجہ سے ذلیل ہو رہا ہے، انسان ہونا ہماری وجہ سے بدنام ہو رہا ہے، انسان ہونا ہماری وجہ سے داغدار ہے، زخمی ہے۔ تنہم داغ داغ شد پنبا کجا کجا نہم، تن تن رواں رواں انسانیت کا میرے آپ جیسے انسانوں کی وجہ سے وہ نوحہ گناہ ہے، ذلیل و خوار ہے۔ انسانیت ڈھونڈنے کو نہیں ملتی، ڈھونڈنے کو نہیں ملتی، دنیا ہی خالی ہو گئی۔ آئے و شاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، خود نظر ہی کوئی نہیں آتے کہاں چلے، پتہ نہیں کہاں جا کے سو کن بستیوں میں سو اندھیر نگری۔ معاف کرنا بھائی، میں اپنے آپ کو بھی شامل ہی کرتے کر، اللہ کرے آپ سارے ہی انسانیت کی معراج ہوں۔ اپنے آپ پر تو بس بوجھ ہی نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں انسان ہے کہ کیا ہے، انسان ہے کہ کیا ہے۔ اس حال میں اللہ کے سامنے واس جہاں صرف پیسے کی پوجا شروع ہو جائے، جہاں عزت کا معیار صرف بنگلے بن جائیں، کوٹھیاں بن جائیں، مکان بن جائیں، بلڈنگیں بن جائیں، جہاں انسانوں کو تولا جا رہا ہو ان کی فیکٹریوں پر، ان کی ملوں پر، ان کے عہدوں پر، ان کے فقر پر، ان کے زنا پر، وہ دنیا انسانوں سے خالی ہے اور کوئی انسان نہیں رہتا الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ کچھ تو ہوں گے جن کی وجہ سے زمین آسمان قائم ہے، کچھ تو ہوں گے جن کی وجہ سے کائنات گردش ہے، کچھ تو ہوں گے جن کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ دنیا خالت الدیار فلا کریم یرتجا منہن نوال ولا ملیح یعشق، خالی ہو گئی دنیا ان لوگوں سے جو کبھی اللہ کے لیے جیتے تھے، اللہ کے لیے مرتے تھے، ان کا اٹھنا بھی اللہ کے لیے، بیٹھنا بھی اللہ کے لیے، رونا بھی اللہ کے لیے، چلنا بھی اللہ کے لیے، پھرنا بھی اللہ کے لیے۔ وہ لوگ ہیں خال خال کہیں کہیں، تو جس کی وجہ سے انسانیت کے چراغ کہیں کہیں مدھم نظر آتے ہیں، اور زمین آسمان کی گردش ہے وہ بھی مٹ گئے تو کائنات ہی برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ وہ معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں ہوتا جہاں انسانوں کو تولا جا رہا ہو سونے اور چاندی پر، جہاں انسانوں کے مرتبے قائم کیے جا رہے ہوں 20 گریڈ پر، 22 گریڈ پر، 18 گریڈ پر۔ وہ معاشرہ انسانی نہیں ہوتا
جہاں مظلوم کو انصاف لینے کے لیے زمین بیچنی پڑے، ماؤں کو چوڑیاں بیچنی پڑیں اور کان کی بالیاں بیچنی پڑیں، جہاں بیٹا قتل ہو جائے تو باپ کو مکان بیچ کے اپنے بیٹے کے قتل کی فریاد سنانی پڑے، جہاں فریاد سنانے کے لیے بھی جائیدادیں بکتی ہوں، جہاں فریاد سنانے کے لیے بھی چوڑیاں بک جائیں اور چنیاں بک جائیں، جہاں فریاد مظلوم اپنی فریاد سنانے کے لیے بھی جہاں اپنی جائیدادیں بیچنے کا محتاج ہو، اور جہاں کے جج کا قلم فروخت ہو جاتا ہو، جہاں کا وکیل زانی اور قاتل کو پناہ دینے کے لیے اپنا قلم چلانے کے لیے تیار بیٹھا ہو، اور جہاں کا جج مال کی کھنک کے سنتے ہی اور پیسے کی چمک کو دیکھتے ہی اپنے قلم کو فروخت کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، جہاں مسلمان بیٹی بازاروں میں گھنگرو باندھ کے ناچ رہی ہو اور دیکھنے والے بھی مسلمان ہوں اور ناچنے والے بھی مسلمان ہو، جہاں موسیقی کی دھنیں بنانے والا بھی مسلم ہو، گانے والا بھی مسلم ہو، دعوت دینے والے بھی مسلمان ہوں اور ان کو بیچنے والے بھی مسلمان ہوں اور اس کی دعوت دینے والے بھی مسلمان ہو، جہاں گناہوں کی دعوت دی جائے، نافرمانی عزت بن جائے اور اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانا وہ روشن خیالی بن جائے، وہ تعظیم بن جائے، داڑھی کا مذاق اڑایا جائے، پگڑی کا مذاق اڑایا جائے اور کوٹ پتلون ٹائی اس میں عزت سمجھی جائے۔ اور میرے بھائیوں، وہ دنیا نہیں، وہ انسانیت نہیں، وہ جنگل ہے، وہ جانوروں کا ریوڑ ہے، وہ جانوروں کا گلہ ہے، اندھیر نگری ہے، اندھیر جہان ہے، وہاں انسانوں کا بسیرا نہیں ہے۔ اس اللہ کو مناؤ، اس اللہ کے سامنے رو دھو کے آنسو بہا کے اس کی منتیں کرو کہ ہمیں کوئی انسان دے دے، پہلے ہم انسان بن جائیں، وہ ہمیں انسان دے دے۔ زمین سسکتی ہے، ہوائیں روتی ہیں، پہاڑ تھر تھراتے ہیں، سورج چاند محو حیرت ہیں کہ اس چاند اس سورج نے زندگی کے انسانیت کے وہ نمونے دیکھے ہیں کہ سورج چاند کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹ جاتی تھی، اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپنے نفس پر مرمٹنے والے، شہوتوں پہ فروخت ہو جانے والے، لذتوں کے غلام، کپڑے کے غلام، چیزوں کے غلام، حکومت کے غلام، عہدوں کے غلام، پیسوں کے غلام، چوپڑی روٹی کے غلام، سونے چاندی کے غلام، کرسی کے غلام، گھروں کے غلام، زمینوں جائیدادوں کے غلام، پلاٹوں کے غلام، نوٹوں کے غلام، ڈالر اور پاؤنڈ کے غلام۔ یہ کیسے لوگ آ گئے ہیں اس جہان میں؟ یہ کیسا جگ ہے؟ یہ اس دھرتی نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ سامنے 6 سال کا بیٹا ہے اور ادھر 96 برس کا بوڑھا باپ ہے اور اس کے ہاتھ میں تیز داز چھری ہے اور اپنے بیٹے سے کہہ رہا، بیٹا تجھے اللہ کے نام پہ قربان کرنے کا حکم ہو چکا ہے، بول انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ میرے بھائی بیٹا، میں دیکھتا ہوں تجھے ذبح کرنا ہے، میرے رب کا مجھے اشارہ ہے۔ 86 سال کی عمر میں بیٹھا ہوا، 66 سال اللہ سے دعا کی، یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے۔ 66 برس کے بعد بیٹا ملا، وہ 6 برس کا ہو گیا، 7 برس کا ہو گیا، 92-94 سال کا بڑھاپا، جہاں ہڈیوں سے گودے بھی خشک ہو جاتے ہیں، جہاں ہڈیوں کا کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اس وقت میں کہنے والا کہہ رہا ہے ذبح کرو، اور ذبح کرنے والا اپنے انداز دکھا کر دنیا میں ایک تاریخ لکھ رہا ہے کہ یہ ہیں جن کو انسان کہا جاتا ہے، یہ ہیں جن پر انسانیت خود ناز کرتی ہے۔ میرے آپ پر تو وہ بیٹھ کے ماتم کرتی ہے۔ بیٹے کا جواب سنو، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یا ابت، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اس بات کو سن کر باغ ہو گئے، خوش ہو گئے، نہال ہو گئے۔ یا ابت، یا ابا تفعل، بیچ میں فا کوئی نہیں، بیچ میں واو کوئی نہیں، بیچ میں ثم کوئی نہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسماعیل بولے میرا ابا فوراً کر جا، دیر نہ لگا، فوراً کر جا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تو دیکھے گا کہ میں فرما بردار ہوں گا،
میں فرما بردار ہوں گا، میں تیری ہی مان کے چلنے والا ہوں، تیرے رب کی مان کے چلنے والا ہوں۔ آئے ہائے 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 ہائے، 6 سال کا بیٹا کہہ رہا ابا مہربانی کرو میرے ہاتھ باندھ، پاؤں باندھ، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ، کہیں تیرا ہاتھ کپ کپا نہ جائے، کہیں باپ کی محبت اللہ کے حکم پہ غالب نہ آ جائے۔ جس زمین آسمان نے یہ نظارے دیکھے ہوں وہ اب آج دیکھ رہی ہے، وہ آج دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑکے بھی ناچ رہے، لڑکیاں بھی ناچ، باپ ہاتھ باندھ رہا ہے، پاؤں باندھ رہا ہے، اور مینا کے پہاڑ پر سناٹا چھا گیا، زمین کپ کپانے لگی، سورج چاند حیرت زدہ، آسمان کے فرشتوں کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ 92-94 سال کا بوڑھا، 6 برس کا، میں تو بکری نہیں ذبح کرنا تو بڑی بات، ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتے، مرغی میں نہیں ذبح کرتا ہوں، جب پھڑ پھڑاتی ہے تو میرا دل مٹھی میں آتا ہے، تو میں اتنا دل کمزور ہے کہ بکری میں مرغی نہیں ذبح کر سکتا ہوں، اور یہاں وہ بیٹے کے لیے چھری تیار کرو، چھری تیار ہو، تم کہتے ہو بیٹوں کو رشوت نہ کھلاؤں تو کہاں سے لاؤں، سود نہ کھلاؤں تو کہاں سے لاؤں، بانڈ نہ کھلاؤں تو کہاں سے لاؤں، کیسٹیں نہ بیچوں تو کہاں سے کھلاؤں، وہ کہہ رہا میں تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کرنے لگا ہوں، ہاتھ پاؤں باندھے، لٹایا، منہ کے بل اپنا گھٹنا ان کی کمر پہ رکھا، کمر پہ رکھ دیا، جیسے یہ کسائی نہیں بکرے کو ذبح کرتے دیکھتے نہیں ہو، ویسے گھٹنا اوپر رکھتے ہیں، پھر گردن وہ اس کو سر پکڑ کے اٹھاتے ہیں، تو یوں گھٹنا رکھا اور یوں سر کے بالوں سے پکڑ کر گردن کو اونچا کیا، اور یوں چھری جو یوں رکھی، تو کہنے کہ میرے رب اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں جگہ پکڑ گئی تھی نا، تو اس لیے ناراض ہو گیا ہوگا کہ اسماعیل کو کیوں سوچتا ہے، یہاں اس کو کیوں لایا ہے، تو یا اللہ اس قربانی پر میرا یہ جرم معاف کر دے، اور اگر تو نے مجھ سے کوئی امتحان لینا تھا تو آج مجھے اس امتحان کامیاب کر دے۔ آسمان کے فرشتے بلبلا اٹھے ابراہیم کی اس دعا کو سن، مینا کے پہاڑوں کی زبان ہوتی تو شاید وہ پھٹ جاتے چیختے ہوئے، اور چھری یوں چلا دی تو میرا اللہ نے دیکھنا ہی تھا وہ کون سا۔ وہ ایسے رب کو چھوڑ کے ہم کہاں دھکے کھا، ایسے رب کو چھوڑ کے کہاں دھکے کھا رہے ہیں، جو پکار رہا ہو یا عبادی، میرے بندو کہاں جا رہے ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہاں جا رہے ہو، میری طرف آؤ، کام تو میں نے بنانے ہیں، مجھ سے باغی ہو گئے ہو، ہر طرف موجود ہوں، جدھر دیکھو کہ موجود ہوں، چھری چلا دی، اوپر سے حکم آ گیا چھری کو نہیں چلنا، گردن نرم گوشت کا ٹکڑا، جبھی تو وہاں سے ذبح کیا جاتا ہے، اور چھری تیز دھار تلوار، چھری رہی، گردن رہی، عرش والے نے کہا نہیں کاٹنا، وہ نشان بھی نہ ڈال سکی، ایک دفعہ چلائی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، یا اللہ تو بس کر دے، ہو گیا بس قصہ، یہ تو ذبح ہی نہیں ہو رہا، بس چھٹی، منہ سے نہیں کہا چھٹی، اس نے اپنا سارا زور ٹل لگا دیا کہ نہیں مجھے اسے قربان کرنا ہے، اور وہ بھی کہہ رہا ہے مجھے ذبح ہونا ہے۔ جب عاجز آ گئے کہ نہیں چل رہی تو اٹھے، وہ جا کر پتھر کی چھری کو تیز کیا جاؤ، پھر واپس آئے، بس یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، انا كذلك نجزي المحسنین، وہ اللہ ہر وقت جس پر اسماعیل قربان ہوا ابراہیم تمہارے ساتھ ہے، منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى، اور تو مجھے مٹی کی طرف پھر ادھر بھی تو پھیرا،
تم کہاں لے کے جا سکتے ہو؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. تمہاری شارک یہ کھڑی ہوئی ہے، یہ اس سے بھی اللہ تمہارے قریب ہے. تو جدھر دیکھو ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، چوٹیوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، چلتی ہوائیں، برستا بادل، گرجتی بادل، چمکتی بجلیاں، اور قطرے قطرے بن کر آنے والا بارش کا پانی، بہتے ہوئے دریا، اٹھتی ہوئی موجیں، صدف کا موتی، ہرن کی کلاچیں، شیر کی دھاڑ، اور عقاب کی جھپٹ، اور سام کا بل کھانا، اور کلیوں کا مسکرانا، اور پھولوں کی مہک، اور گندم کا خوشوں کی شکل میں، اور 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 مکئی کا اپنے اوپر چادریں لپیٹ کے کھڑا ہو جانا، کپاس کا کھڑ جانا، آم کی مٹھاس، یہ سب کچھ کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. بحر بر، جدھر دیکھو اللہ ہے. مشرق مغرب میرے لیے ہے، شمال جنوب، میں مشرق میں ہوں تو مغرب میں نہیں ہوں، شمال میں ہوں تو جنوب میں نہیں ہوں. اور میرا اللہ عرش پر بھی ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهًا، زمین پر بھی ہے. وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهًا، وہ مشرق میں بھی ہے رب المشرق، وہ مغرب میں بھی ہے والمغرب، وہ شمال و جنوب میں ہے رب المشارق والمغارب. پھر وہ ہر طرف احاطہ کیا ہوا ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو ادھر اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے. شارک سے زیادہ قریب ہے. مجھے اس لیے نہیں بنایا خزانے بڑھائے، نہیں بنایا اپنی تنہائی دور کرے، نہیں بنایا کہ وہ مجھے میرے ذریعے سے کام نکالے. اپنے بلند ہونے کے لیے آسمان نہیں بنائے، اپنی بلندیوں کے لیے عرش نہیں بنایا، اپنی بلندیوں کے لیے کرسی کو نہیں بنایا، اپنی شہنشاہی کی کمی کو پوری کرنے کے لیے فرشتوں کو نہیں بنایا، انسانوں کو نہیں بنایا. وہ اپنی ذات میں، صفات میں احد صمد، قل هو اللہ احد، وہ احد ہے. احد کیوں ہے؟ صمد ہے، بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. کسی کا محتاج کیوں نہیں ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. میں اوپر والوں کا محتاج، میرے ماں باپ، میں نیچے والوں کا محتاج، میری اولاد، میں دائیں بائیں کا محتاج، بیوی، رشتے، ناتے، چاچے، مامے، طائب. میرا اللہ اوپر کوئی رشتہ نہیں ماں باپ کا، نیچے کوئی رشتہ نہیں اولاد کا، دائیں بائیں کوئی رشتہ نہیں بیوی اور بیوی کا. متخذ صاحبۃ، دائیں کچھ نہیں، ولا ولدا، نیچے کچھ نہیں، لم یولد، اوپر کچھ نہیں، لم یلد ولم یولد، اوپر کچھ نہیں نیچے کچھ نہیں. تو جو اللہ احد صمد ہو، بے نیاز، لم یلد ولم یولد ہو، تو اسی کا یہ دعویٰ برحق ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. خالق کل شیء، ہر شیء کا خالق، مالک کل شیء، ہر شیء کا مالک، رازق کل شیء، ہر شیء کا رازق، مصور کل شیء، ہر شیء کا مصور، لطیف بکل شیء، ہر چیز کے اندر جھانک کے دیکھنے والا، خبیر بکل شیء، ہر چیز کا جاننے والا، علیم بکل شیء، ہر چیز کا علم رکھنے والا، فوق کل شیء، سب کے اوپر، دون کل شیء، سب سے چھپا ہوا، اول کل شیء، سب سے پہلے، آخر کل شیء، سب سے بعد، ولیس کمثلہ شیء، اور کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. تو اس ایک سے کیوں نہیں دوستی لگاتے؟ اس کا دوسرا قانون، انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا. میرے بندو، دھرتی تمہارے اللہ کی مانتی ہے. الارض جمیعا قبضتہ، آسمان تمہارے اللہ کی مانتا ہے. یمسک السماوات، اور دونوں زمین آسمان اس کے سامنے غلام ہیں. فقال لها وللارض ایتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طاعین. اے زمین جھک جا، آسمان جھک جا. زمین آسمان بولے، یا اللہ ہم تیرے غلام، حاضر، تو جو کہے گا وہ کریں گے. فقضاہن 7 سماوات،
اس دھوئیں کو 7 آسمان بنایا، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان پہ الگ حکم کو نازل فرمایا۔ تو یا اللہ اتنی بڑی بادشاہی میں ہے کوئی تیرا شریک؟ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، تمہارے ہاتھ میں کچھ قوت ہے نہیں، إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تمہارے ہاتھ میں بھی کچھ کاموں کا نظام بنانا بگاڑنا ہے نہیں، قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، کہیں تمہاری بھی حکومت ہے نہیں، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، مخلوق اللہ کی، دن اللہ کا، رات اللہ کی، امر اللہ کا، اس سب کچھ میں چلنے والا وہ اللہ کا ہے۔ تو میرے بھائیو اپنے اللہ کو مطلوب بناؤ۔ وہ کہتے ہیں انی اذا قطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا، تم میری مانو تو زمین برکتیں نکالے گی، میری مانو آسمان برکتیں اتارے گا، میری مانو ہوائیں برکت ہو کر چلیں گی، میری مانو موسم اور رت برکتوں کے ساتھ بدلیں گے۔ یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہاری اولاد میں برکت دے گا، مال میں برکت دے گا، باغات میں برکت دے گا، کھیتیوں میں برکت دے گا، حکومتوں میں برکت دے گا، نیک حکمران لائے گا، عادل قاضی لائے گا، سخی مالدار لائے گا، ستار غریب لائے گا، پاک دامن عورتیں لائے گا، اور حیائی و حیا والی عورتیں لائے گا، غیرت مند نوجوان لائے گا جن کی آنکھوں کا پردہ کبھی کسی کے لیے نہ اٹھ سکے گا۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نظام چلاتا ہے، جب وہ ناراض ہوتا ہے تو دوسرے نظام چلاتا ہے۔ قوم عاد کو پکڑا، سمود کو پکڑا، فرعون کو پکڑا، قوم سبا کو پکڑا۔ لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، ہم نے قوم سبا کو پکڑا، ان کو کھیتیاں دی، باغات دیے، لمبے چوڑے کئی سو ہزاروں میل میں پھیلے ہوئے باغات۔ فأعرضوا، ان کا جاؤ ہم نہیں اللہ کی مانتے۔ فأرسلنا عليهم سيل العرم فبدلناهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ قوم سبا کو پکڑا، پانیوں میں ڈبویا، زمین کو صحرا بنا دیا۔ قوم عاد طاقتور، الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود، قوم عاد طاقت کے نشے میں بگڑی، متکبر ہوئی، اللہ کا ہم نے پکڑا اور مارا۔ الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود، قوم سمود نے ہلاکت، قوم سمود نے نافرمانی کی، ہم نے اسے پکڑا۔ الا بعدا لمدین كما بعد ثمود، قوم مدین نے نافرمانی کی، ہم نے اسے پکڑا۔ میرے بھائیو یہ اللہ کا ایک قانون ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور پھر آنے والے دن میں وہ اپنا فیصلہ سنائے گا۔ جس کو ہم حقیقت نہیں سمجھتے وہ حقیقت ہے، جسے ہم حقیقت سمجھتے ہیں وہ دھوکا ہے۔ یہ زمین دھوکا، آسمان دھوکا، میں دھوکا، میری زندگی دھوکا، میری اولاد دھوکا، بیوی بچے دھوکا، ماں باپ چلے نہیں گئے دھوکا۔ کہاں گئے؟ کب آئے تھے 40 سال ماں باپ کے ساتھ گزارے، آج پتہ بھی نہیں کوئی ماں تھی کوئی باپ تھا، کہاں چلے گئے؟ زیر زمین۔ ایک دن لکھا ہوا ہے، آئے گا، آنے والا ہے۔ ہم میں سے ایک انسان بھی یہاں آنکھ چھپکتا نہ ہوگا، سب کو قبر کا کیڑا کھا چکا ہوگا، اور پاگل ظالم ہوائیں ہماری قبر کے نشان مٹا چکی ہوں گی، اور ہم ایسے ہوئے ہو پڑے ہوں گے جیسے کبھی اس دھرتی پہ آئے نہ تھے، کبھی اس سے گزر بھی نہ ہوا تھا۔ ایک ایسا زمانہ ہم پر بھی یقیناً آنے والا ہے، حقیقت آگے ہے۔ الحق ما الحق وما ادراک ما الحق، حقیقت ما الحق، کون سی حقیقت؟ ہم تو 8 بازاروں کو حقیقت کہتے ہیں، ہم تو یہ چلنے والی ملیں اور دھاگے اور فیکٹریاں اور کپڑا اور پرنٹنگ اور یہ اور وہ اور جائیدادیں اور پلاٹ، ہم تو اس پہ لڑ رہے ہیں۔ الحق، او دیوانے، الحق، او پاگل تاجر، الحق، او پاگل حکمران، الحق، او پاگل عورت، الحق، او پاگل نوجوان، الحق، او مست مال کے نشے میں، الحق، او جوانی پہ ظلم کرنے والے، او جوانی کو برباد کرنے والے، الحق،
اے اپنے حسن پہ ناز کرنے والے، الحاقہ اے اپنی زمین و جائیدادوں پہ ناز کرنے والے، اور تجھے پتہ بھی ہے الحاقہ، الحاقہ حقیقت ہے کیا؟ ملحاقہ، ملحاقہ وہ حقیقت کیا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ، او ظالم نادان تو جان بھی نہیں سکتا کہ وہ اصل حقیقت ہے کیا۔ کیوں کہ تیری آنکھ وہ جو دل میں کھلی ہوتی تھی وہ سوئی پڑی ہے۔ یہ آنکھیں ہیں جو لوگوں کی بیٹیاں دیکھ 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 کر ناپاک ہو چکی ہیں، جن کے اندر غلاظت کے ڈھیر ہیں، ایک تنکا پڑ جائے تو ہائے ہائے ہوتی ہے۔ سارا دن غیر محرموں کو دیکھ دیکھ کر ہم نے اپنے اندر میں غلاظت کے ڈھیر لگا دیے، تو اب مجھے میرے اللہ کی نشانیاں کیسے نظر آئیں؟ کیوں نظر آئیں؟ وہ تو ہواؤں میں نظر آتا ہے، پہاڑ کی چوٹیوں پہ نظر آتا ہے، بہتے پانیوں پہ نظر آتا ہے، میرے بولنے آپ کے سننے میں جو اللہ تعالیٰ کے نظام چلا رہا ہے اس میں نظر آ رہا ہے۔ میرے ہاتھ کی حرکت، میری زبان کا بول، اس کا ہوا کے دوش پہ اڑنا، کانوں تک پہنچنا، دماغ میں جا کر مفہوم بن کے اترنا، جذبات میں ہلچل کا پیدا ہونا، وہ یہی کچھ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے۔ یہ دھرتی بتا رہی ہے کہ اللہ ہے، یہ نیلا آسمان بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، یہ جنگل سے کٹ کٹ کے لکڑی آئی اور اس حسن کے ساتھ مسجد عائشہ میں لگی، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے۔ تھنوں کا دودھ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے۔ کوئلہ ہیرا بنا، اپنی چمک میں بولا اللہ ہے۔ ریت پتھر بنی، پتھر پہاڑ بنا، پہاڑ چوٹیاں بنی، سر کا فلک بنے، اوپر برف جمی، کہیں جنگل بنے، چوٹی کی برف بولی اللہ ہے، پہاڑ کا جنگل بولا اللہ ہے، پل کھاتا سانپ بولا اللہ ہے، سمندر کا پانی بولا اللہ ہے، چلنے والی کشتیاں جہاز کہہ رہی ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ ہے، ورنہ 7 سمندر پار کرنے کی ایک چھوٹی سی کشتی میں کوئی ہمت نہ تھی۔ زمین لہلہا اٹھی، دانا باغ بن گیا، باغ پھل بن گیا، پھل مٹھاس بن گیا، مٹھاس بن میرے منہ میں اتری، وہ غذا بن گئی، غیر ضروری فضلہ بن گیا، پیشاب بن گیا، باقی خون بن گیا۔ یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے۔ سورج کی تپش، وقت پہ نکلنا، وقت پہ چڑھنا، وقت پہ ڈوبنا، چاند کا آنا، تاروں کا مسکرانا، رات کی کالی چادر، دن کا سفید اجالا، یہ سب کچھ بتا رہا ہے اللہ ہے، موجود ہے۔ سر پہ بال اگے، ماتھے پہ کیوں نہ اگے، اللہ ہے جو تقسیم کر رہا ہے۔ پلکوں کے بال نہ بڑھے، داڑھی کے بال بڑھے، کوئی ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ نوخن آگے کو چلے، پیچھے کو نہیں چلے، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے۔ منہ یہاں لگایا، ناک پہ منہ کو نہیں لگایا، یہ بتا رہا ہے کہ میرا اللہ ہے۔ آنکھیں ماتھے پر لگی، پاؤں پہ نہیں لگی، یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے۔ 4 انگلیاں الگ، انگوٹھا الگ، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے۔ ادھر ہتھیلی کے اوپر کی طرف بال، اندر کی طرف کوئی بال نہیں، پاؤں کے اوپر بال، پاؤں کے نیچے کوئی بال نہیں، یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بڑا مصور ہے، کوئی خالق ہے، کوئی مدبر ہے، کوئی مالک ہے، کوئی شہنشاہ ہے، کوئی قدوس ہے، کوئی سلام ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی منتظم ہے، کوئی مدبر ہے، جو بے خطا ہے، جو بے بدل ہے، جو بے مثل ہے، جو بے مثال ہے، اس کی طاقت، قدرت، ہیبت، حیمنت، شہنشاہی، جبروت، کبریائی میں کوئی کہیں جا کر نہ جھول، نہ اٹک، نہ کھٹک، نہ خطا، نہ نسیان، وہ ہے۔ اس اللہ کو اپنا بنا لو۔ آخری جمعہ ہے رمضان کا، اس اللہ کو اپنا بنا لو، اسی سے تمہارے کام بنیں گے اور کوئی تمہارے کام نہیں بنا سکتا۔ وہی حاوی، وہی غالب، وہی قادر، وہی خالق، وہی رازق، وہی مالک، وہی مہیمن، وہی عزیز، وہی جبار، وہی متکبر، وہی خالق، وہی باری، وہی مصور، وہی غفار، وہی قہار، وہی وہاب، وہی فتاح، وہی علیم، وہی قابض ہے، وہی باسط ہے، وہی خافض ہے،
وہی رافع ہے، وہی معز ہے، وہی مذل ہے، وہی سمیع ہے، وہی بصیر ہے، وہی حکم ہے، وہی عدل ہے، وہی لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے، وہ حلیم ہے، وہ عظیم ہے، وہ غفور ہے، وہ شکور ہے، وہ علیج ہے، وہ حسیب ہے، وہ مقیت ہے، وہ جلیل ہے، وہ کریم ہے، وہ رقیب ہے، وہ مجیب ہے، وہ باعث، وہ واسع ہے، وہ مجید ہے، وہ باعث ہے، وہ شہید ہے، وہ حق ہے، وہ وکیل ہے، وہ قوی ہے، وہ متین ہے، وہ ولی ہے، وہ حمید ہے، وہ موصی ہے، وہ مبدی ہے، وہ معید ہے، وہ محیی ہے، وہ ممیت ہے، وہ واجد ہے، وہ ماجد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ قادر ہے، مقتدر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، مانع ہے، ضار ہے، نافع ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدیع ہے، باقی ہے، وارث ہے، رشید ہے، صبور ہے، حنان ہے، منان ہے، دیان ہے، رحمان ہے، اور وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ بحر و بر اکیلا، عرش و فرش اکیلا، زمین و آسمان اکیلا، دھرتی آکاش اکیلا، ماضی حال میں اکیلا، مستقبل میں اکیلا، بعید و قریب کے لیے اکیلا، کائنات کے لیے، پانیوں کے لیے، ہواؤں کے لیے، فضاؤں کے لیے، طوفانوں کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، گرمی کے لیے، سردی کے لیے، موسم کے لیے، سبزیوں کے لیے، چوپائے کے لیے، دوپائے کے لیے، ہوائی کے لیے، فضائی کے لیے، خلائی کے لیے، آبی کے لیے، ناری کے لیے، نوری کے لیے، عرشی کے لیے، فرشی کے لیے، اکیلا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اتنا بڑا اللہ تمہیں کہہ رہا ہے میری بات کو حقیقت کہو، اب ظالموں اپنے تجربوں کو حقیقت نہ کہو۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، تمہیں کیسے پتا چل سکتا ہے حقیقت کیا ہے؟ تمہارے کان موسیقی سے پک گئے، تمہاری آنکھیں زنا سے پک گئیں، تمہاری زبان گالیاں دیتے دیتے کالی ہو گئی، تمہارا پیٹ حرام کے لقموں سے غلاظت کا ڈھیر بن گیا، تمہاری شہوتیں زنا میں استعمال ہو برباد ہو گئیں، ظلم و ستم کے بازار گرم کر کے دل کی دنیا کو برباد کر کے اب تمہیں دنیا ہی تو حقیقت نظر آئے گی، تمہیں کیا خبر کہ آخرت کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، تم سے پہلے بھی کچھ قومیں آئی تھیں جنہوں نے میری حقیقت کو جھٹلایا، تو پھر میں نے کیا کیا؟ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، میں نے سمود کو پکڑا فرشتے کی چیخ سے، اما عاد، میں نے عاد کو کیا کیا؟ فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، میں نے انہیں خوفناک تند و تیز ہوا سے پکڑا، سخرها علیہم 7 لیال 8 ایام، 7 راتیں 8 دن حسوما مسلسل، فتر القوم فیہا سرعا، میں نے قوم عاد کو تنوں کی طرح اور ان کو لٹا دیا زمین پر، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ گردن الگ ہو جائے، دھڑ الگ ہو جائے، کھجور کے تنوں کی طرح۔ پھر ایک اور بھی آیا تھا میری حکومت میں شراکت کے لیے، وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ، تمہارے ان کے پیچھے فرعون آیا، اور فرعون کے ساتھ اور بھی قومیں آئیں، اور ان کے ساتھ مؤتفقات قوم لوط آئی، ہاں فعصوا رسول ربہم، انہوں نے میرے رسولوں کا مذاق اڑایا، فاخذہم اخذۃ الرابیہ، میں نے انہیں پکڑا، زبردست پکڑا، انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، نوح علیہ السلام کی قوم دندنائی، میں نے ان کو اٹھایا، نیکوں کو انہیں بٹھایا کشتی میں، باقیوں کو ڈبویا پانی میں، لنجعلها لکم تذکرہ،
تاکہ فیصلہ آباد والوں کو بھی کچھ یاد آئے کہ حقیقت کیا ہے اور فریب کیا ہے. بتائیے اذن واعیہ، اور جو کان دانا نہیں سنتے وہ سمجھ سکیں کہ اصل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. سنو سنو، اب حقیقت بتاؤں کیا ہے. میرا اللہ کہہ رہا الحق ما الحق وما ادراک ما الحق. اللہ نے ایک ہتھوڑا مارا الحق، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر بیچ میں جن لوگوں نے اس حقیقت کا مذاق اڑایا جیسے آج کی ساری دنیا مذاق اڑا رہی ہے، اللہ نے ان قوموں کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ نے کہا اب سنو، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز آئے گی، آواز دینے والا پھونک مارے گا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین آسمان ریزہ ریزہ، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹے گا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، پرانے کپڑے کی طرح جھول جائے گا، لیران لیران ہو جائے گا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے بھی کناروں پر، اور ان کو بھی موت آئے گی. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے میرا عرش اٹھا کر تمہارے سروں پر آئیں گے. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، پھر آج تم زندہ کیے جاؤ گے. لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، آج تم میں کوئی چھپ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، لڑ نہیں سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو میں نے سیدھے ہاتھ میں کتاب پکڑائی، کہے گا ہاں، یہ ایک نعرہ ہے، لیکن وہ نعرہ مارے گا خوشی سے، ہاں. اس کو قرآن نے لفظ بنایا، ہاں اقرؤوا کتابیہ. کہے گا ہاں، وہ کیا ہوا؟ آدمی خوشی سے پاگل نہیں ہو جاتے؟ وہ خوشی سے پاگل ہو رہا ہے. ہو وہ کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤوا کتابیہ. اور میری کاپی تو دیکھو، میرا پیپر تو دیکھو مجھے اللہ نے پاس کر دیا، میں پاس ہو گیا. اوہو، اوپر سے میرا اللہ کہے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. میرا بندہ تجھے زندگی مبارک، تجھے جنت مبارک، پاکیزہ زندگی مبارک. تو کھا اور پی جو تو نے فیصلہ آباد میں مجھے راضی کیا. آج میں تم سے راضی، تو مجھ سے راضی. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، آجا اب میں نے تجھے پلانا ہے. سقاہم ربہم شرابا طہورا، اب میرے ہاتھوں سے شراب پی. آجا اب میں نے تجھے لڑکیاں پیش کرنی ہیں. وزوجناہم بحور عین، جنت کی حسین لڑکیاں تیرے نکاح میں، تھوک ڈالیں سمندر میں، میٹھے ہو جائیں. سورج کو انگلی دکھائیں، سورج اندھا ہو جائے. اور مردوں سے بات کریں، زندہ ہو جائیں. زندوں کو جھلک دکھا دیں، کلیجے پھٹ جائیں. دوپٹہ ہوا میں لہرا دیں، سوری کائنات روشن بھی ہو جائے، معطر بھی ہو جائے. چند بال توڑ کے زمین پہ ڈال دیں تو سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے، روشنیاں پھیل جائیں. ایک قدم چل کے جب اپنے خامن کی طرف آئے تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز دکھائے، جس کو دیکھنے کی ہر نظر اس کا حسن 70 گنا بڑھائے گی، ہر نظر اس کے حسن کو 70 گنا بڑھائے گی. اللہ نے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا، آگ، پانی، مٹی، ہوا سے نہیں. مشک، عنبر، زعفران، کافور، اس میں آب حیات ڈال کر گوندھا، پھر اپنے نور کی تجلی ڈالی، اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے نور سے سجایا، اور اسے کامل فرمایا، اور اسے ریشمی لباس پہنایا. 3 میل کے دائرے میں اس کے قرارے کو گھمایا، اسے سونے چاندی کی تاروں سے اور زیور اور ہیرے جواہرات سے مرصع کر کے، سر پہ تاج رکھ کے، بالوں کو پاؤں کی چوٹی، پاؤں کی ایڑی تک پہنچا کر، کامل اکمل بنا کر، پھر فرشتوں سے کہا لاؤ ان کو خوبصورت گھروں میں بٹھاؤ. تو بنے بنائے جنت کے خیمے لائے گئے، وہ ان کے اوپر کھڑے کر دیے گئے. کپڑے کا نہیں، اون کا نہیں، کھال کا نہیں، بال کا نہیں، سفید موتی کا خیمہ، سرخ یاقوت کا خیمہ، سفید موتیوں سے، سبز زمرد سے، سرخ یاقوت سے بنا ہوا 60 میل لمبا چوڑا ایک خیمہ اس میں بٹھایا گیا. اور وہ بیٹھی، پھر انہیں پکارا این خطابنا این رجالنا این من نحن لہو. ہم سے منگنی کرنے والا کوئی ہے؟ ہم سے منگنی کرنے والا کوئی ہے؟ ہم سے شادی کرنے والا کوئی ہے؟ ہماری چاہت کرنے والا کوئی ہے جو ہمارا بھی شوق رکھے، جو آوارہ عورتوں سے پیچھے ہٹ کر
हमारा शौक भी रखे, जो निकाह का पाबंद बन के चले, ज़िना से बच के चले, अल्लाह से डर के चले, ये वो लोग हैं जो इन लड़कियों से निकाह किए जाएंगे। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह के हिस्से में ये सारा इस्लाम है। पिछले सिंध का सारा इस्लाम दीपालपुर से कश्मीर तक पहुँचे और अपनी बीवी के साथ कुल 4 महीने रहे। 4 महीने के बाद 2.25 बरस यहाँ गुजारे और फिर शहीद कर दिए गए। उन्होंने अपने बीवी को 4 महीने से ज़्यादा नहीं देखा और उनकी बीवी ने अपने खाविन को 4 महीने से ज़्यादा देखा नहीं। लेकिन बेशुमार इंसानों का इस्लाम दोनों मियाँ बीवी के खाते में चला गया। क़यामत के दिन दोनों मियाँ बीवी नबियों के शान के साथ जन्नत में जा रहे होंगे। कोई उनसे छोटा सौदा किया था, बहुत बड़ा सौदा किया था। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु पर सरकात तारी हुई। जंगल में पड़े हुए बयाबान, एक बीवी एक बेटी, कोई साथ नहीं। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी कहने लगी, हाय गम। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, क्यों, क्या बात है? कौन तेरा जनाजा पढ़ेगा? कौन तुझे गुस्ल देगा? कौन तेरी कब्र खोदेगा और कौन तुझको दफन देगा? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उस वक्त कफन का कपड़ा भी कोई नहीं था। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, अल्लाह की बंदी, मैं ना झूठ बोल रहा हूँ ना मुझसे झूठ कहा गया है। मैं एक महफिल में था तो मैंने अपने हबीब से सुना, इन कानों से सुना, दिल ने सुना, याद रखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम में से एक अकेला जिंदा रहेगा, अकेला मरेगा, अकेला उठेगा और उसकी नमाज जनाजा मुसलमानों की एक जमात पढ़ेंगी। और मैं देख रहा हूँ अकेला मरने लगा हूँ। मेरे रब की कसम, मेरे नबी का फरमान है, उसमें कोई शक नहीं। मुझे ये पता नहीं कि कहाँ से आएंगे और कौन आएंगे, लेकिन कोई आएगा, मेरा जनाजा पढ़ने ज़रूर आएगा। कहने लगी, कहाँ से आएगा? जबकि हज का माह गुजर गया। जब्दा मक्का और इराक के दरमियान रास्ते में पड़ता है। जो हाजी इराक से आते थे तो जब्दा से गुजरते थे। तो बीवी ने कहा, हाजी चले गए, हज सर पर आ गया, हाजी भी कोई नहीं आएगा। इतने करीब उम्र करने कौन आता है? लिहाजा मुझे तो कोई शक्ल नजर नहीं आती। कहा, चल चल जा देख, रास्ता कोई आएगा। एक दिन गुजरा, कोई नहीं आया। दूसरा दिन गुजरा, कोई नहीं आया। तीसरे दिन आखिरी दमों पर है तो बेटी को बुलाकर फरमाया, बेटी, मेरे मेहमान आएंगे जनाजा पढ़ाने, उनके लिए खाना तैयार किया जाए। इतना यकीन, 3 दिन गुजर चुके हैं, सांस उखड़ चुकी है। बेटी को बुलाकर कह रहे हैं, बेटी खाना पकाओ, आज मेहमान आएंगे, मेरा जनाजा पढ़ा जाएगा। थोड़ी देर गुजरी तो देखा कि गुब्बार उड़ रहा है। तो उनकी बीवी ने खड़े होकर हाथ हिलाए तो उनकी सवारियां 30 ऊँटनियों पर सवार कौन? अब्दुल्ला बिन मसूद और उनके साथ 29 आदमी। तो बीवी ने कहा, क्या तुम्हें अबू ज़र की रग़बत है? उन्होंने कहा, क्या हुआ? कहा, वो सकरात में है, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं है। तो सारे रोने लग गए। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हमारे माँ बाप अबू ज़र पर कुर्बान, हम क्यों ना करेंगे? दौड़ कर गए, वो आखिरी दमों पर थे। कहने लगे, भाई मुझे कफन दो, जिसने कभी हुकूमत का कोई काम न किया वो मुझे कफन दे। तो ये सब आने वाले सारे ही कुछ न कुछ कर चुके थे। एक अंसारी नौजवान ने कहा, मैंने आज तक हुकूमत का कोई काम नहीं किया, यहाँ मेरी माँ ने अपने हाथ से इहराम की चादरें बनाई है। कहा, बस तू मुझे कफन देगा। और जब इंतकाल हो गया, जनाजा पढ़ाया गया, फारिग होकर चलने लगे तो बेटी ने कहा, खाना तैयार है, खा लीजिए। कहा, कैसे पता है आपको? कहा कि मेरे अब्बा ने कहा था कि मेरे मेहमान आएंगे मेरा जनाजा पढ़ने के लिए, उनके लिए खाना तैयार करके रखना, कहीं मेरी मौत की मशगूली तुम्हें उनकी खिदमत से गाफिल न कर दे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रोने लगे और कहा, वाह अबू ज़र, तो जिंदा भी सखी और मरकर भी सखी था। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को खुसूसी तकाज़ा पेश आया। अब्दुल्ला बिन मसूद के साथ कुरान पाक के इशाअत के मशवरे के बारे में कहा, अब्दुल्ला फौरन मेरे पास पहुँचो, चाहे तुम्हें हज न मिले। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का अम्र पहुँचा और वो वहाँ से निकले हैं उम्रे की नीयत करके, क्योंकि हज पर तो पहुँच नहीं सकते थे। हकीकत यह है कि उम्रे के लिए नहीं निकले थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने नहीं बुलाया था, अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने बुलाया था। हबीब के फरमान ने बुलाया था कि मेरे एक सहाबी का वक्त आ चुका है और मैं कह चुका हूँ कि उसका जनाजा पढ़ाया जाए और मेरी उम्मत की एक जमात पड़ेगी। निकलो उम्रे का बहाना बनाकर। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बुलाने का बहाना बना। वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पूरा हुआ। तो आज हमने लाराय बफ़ी नहीं सीखा, इसीलिए हमें कुरान मजीद समझ में नहीं आता। कुरान जिंदगी में समझ नहीं आती, वो अमल समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए दर बदर ठोकरें खानी पड़ेंगी, धक्के खाने पड़ेंगे। कितने धक्कों के बाद पुख्तगी पैदा होती है। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम ने कुरान मजीद का लाराय बफ़ी सीखा
पंखे के नीचे बैठकर नहीं, छत के नीचे बैठकर नहीं, कभी बदर के मैदान में, कभी ओहद के मैदान में, कभी हुनैन के मैदान में, कभी तबुक के सफ़र में, कभी खैबर के सफ़र में, कभी किसी सफ़र में, कभी किसी हिजरत में, कभी किसी तरफ तो कभी किसी तरफ। कुरान मजीद एक जगह नहीं आया तो अल्लाह ताला ने कह दिया होकर रहेगा। वो हक है, सच है। सारी दुनिया के इंसान उसके सामने कुछ हैसियत नहीं रखते। ये भी सीखना पड़ेगा। ये सीखेगा तो कुरान पाक भी समझ में आएगा, ये सीखेगा तो दीन भी समझ में आएगा, ये नहीं सीखेगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से गुजर जाएगा।